کیونکہ جتھاں دھکے پہ ہونے والو تھا بندہ نہ گڈی چلا سکدے نہ بندہ گڈی کو ریس دے سکدے نہ محلے چ بندہ ایہو جی تقریر کر سکدے محلے تے بندہ ایویں سیدھی سادی تقریر کرے بھئی تساں جیتی آئے بیٹھے وے تہاڈی جنت پکی ہو گئی ہاں تساں بالکل میں ڈاڈم دے پھبے پھبائے آئے بیٹھے وے بڑے بڑے آئے بیٹھے وے جیڑا شودا محلے والی مسیح تے شودا سعود تے تقریر کرے دے چا اون شودا مولوی دی چھٹی ہو رہی ویندا تے وال جے شودا ذریعے آدھے چا وہ رشوت نہ گھنو تو میرے کال دے اون مولوی دی کودا شودا آکھ دین اے شر پسند ہے متشدد قسم دا ہے متننا ہوں تو کو نظری اوہو کچھ آندن جڑے جہان دے اندر منبر تے سچ کھڑے آندن کوئی ضرورت نہیں ایہو جے ساکو لوگاں دی جڑا محلے دی مسجد کرتے حق دا جملہ ہی نہ کھنڈے بے اقبال بیٹا روندے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلائے مسجد نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے ہائے 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 اقبال ہاں لحظ گانے ابراہیم مصلی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی پتھر دیتے موجودن اللہ کریم جاتے پاک نے فرمایا ابراہیم جی آپ فرمایا جیلے میرا گھر مکمل تھی ویندائی توال تسا شام کو واپس لائے آندے آوے آج کی پتھر دیتے تسا کھڑے کیوں ہوئے وے آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ آر کی دا اللہ سے یہاں گھر توڑا بنا ہی کھڑا ہن توڑے کل میں مزدوری گھننا چاہتا اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا اگر میرے گھر دی تسا مزدوری گھننا چاہتے ہوئے تسا پہلے ایویں کرو میرے این گھر واسطے نہ بندے کو سڈو اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے لاڈ بھرا جملہ رب دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا الہ العالمین مولا اگر میں بندیاں کو سڈ مارا اگر آواز دیواں سرائکی چ میں لفظ آکھ سکدا حقل مارا اللہ سے میری آواز چوکی دور تک ویسے رب تعالی دی ذات پاک نے فرمایا ایک دفعہ ساڈ تمام آپ نے فرمایا اللہ سے اگر سڈ مارا چا آواز دیواں چا تا این وقت پہاڑ تے دامنے چ کھڑا میری آواز تا پہاڑ دے پر ہوئی نہیں ویندی اللہ کریم جاتے پاک نے فرمایا اے سونا پیارا نبی جی مولا آپ نے فرمایا ایک دفعہ تسا آواز دیو مولا آواز کتھوں تک ویسی رب تعالی جاتے پاک نے فرمایا جیڑا بیابان صحرا جنگل ریت دے ٹبے چ کھڑتے بکریاں کھڑا چریں دے میں تیری آواز ہوندے تک ہی پہنچا دے آپ نے فرمایا اللہ سے مزید آواز کتنا تک ویسی رب تعالی جاتے پاک نے فرمایا جیڑا بچہ ماں دے ڈھڈ چ کھڑے میں تیری آواز ہوندے تک ہی پہنچا دے آپ نے فرمایا اے صرف انہاں تک ویسی بھئی میری آواز کی تو تک ویسی اے جملہ بڑا پیارا ہے رب تعالی دیاتے پاک نے فرمایا ایک دفعہ تو ساڈ مارو حقل مارو آواز دیو اللہ کی تو تک ویسی فرمایا جنہ دے اجا جسمی کہیں نہیں بنائے اور اجا عالم ارواح دے اندر انہاں دیاں روحاں موجود ہیں اے پیارا نبی آواز تساں چڑھو تہاڈی آواز انہاں روحاں تک کی پہنچا دے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا اللہ اگر میری آواز عالم ارواح تے روحاں تک پہنچے اگر میری آواز ماواں دے پیٹ وچ کھڑے ہوئے بچہ تک پہنچے اگر میری آواز جنگل وچ چریندے ہوئے بکریاں تے گماں چرامن والے آجڑیاں تک پہنچے میرے کو پتہ کیویں لگ ویسی میری آواز انہاں سن گئی دی میرے کو پتہ کیویں لگ سی کہ میری آواز انہاں تک پہنچ چکی ہے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جیڑا تہاڈی آواز کو ساری کے جتنی دفعہ جواب دے سی میں خدا ہوتی دفعہ اپنا گھر لکھے اللہ اکبر آج حاجی صاحبان کو پوچھو کہ حاجی صاحبان جنن تساں اتھو ٹر دے وے اور حرم پاک دے اندر پہنچ دے وے تا اے دساؤ تساں اون وقت اوراد پڑھ دے وے وظائف پڑھ دے وے یا قرآن مجید دی مخصوص کوئی آیات دی تلاوت کریں دے وے یا درود پاک دا ورد کریں دے وے میرے خیال دے سارے حجاج کرام ہکو ورد زبان دو تو جاری کریں دیں لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک دا بالکل جٹا کا معنی تھی دے میں آگیا حاضراں اے اتھا اللہ صحیح کو نہیں ادا کرا کہ میں حاضراں آگیا جڑا 12,000 سال پہلے نبی بندیاں کو ساڈ مارا ہے محمد دا غلام آج آدھا کڑے میں حاضر ہوں
آج وان کے رب دی پاک بارگاہ رب دی جناب دے اندر بیٹھے عرض پیا کریں دے اللہ سیاں لبیک میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں. تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ عرض کیتا مولا کیا کرا. خدا دی ذات پاک نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. سبحان اللہ. ہن جڑے قرآن دے آیات تے الفاظ ہیں نا او بڑے پیارے ہیں اے سنن والے ہیں. رب تعالیٰ دی ذات پاک دی پاک بارگاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑا لاڈ والا جملہ عرض کیتا نا آپ نے فرمایا اللہ سیاں تو اگر اپنا گھر ہی بنوانا چاہتے آوے نا اللہ سیاں کہیں شہر دے کنارے بنا ہوا کہیں شہر دے واسطے بنا ہوا کہیں آبادی والی جاتے بنا ہوا سرائکے چاہ دیں اللہ سیاں کہیں رونق والی جاتے چا بنا ہوا اللہ سیاں چلو جتھاں کوئی بندیاں دی آمد و رفت ہوئے اتھاں ہی تا بنا ہوا تو سا اپنا گھر اوت بنوائے جتا بننا ہی کہنی رستہ ہی کہنی راہ ہی کہنی شاہراہ ہی کہنی جنہیں آمن واسطے کوئی لی ہی کہنی. اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ایک دفعہ سادتا مار جے سارے بندی دی توجہ ہی نہیں نہ کرا تا محمد عربی نہ اللہ اکبر. تا آج کعبہ بیت اللہ شریف خدا تعالیٰ دی ذات پاک دا گھر ہے اور این گھر دے اندر جلے کوئی شخص پہنچ دے اور این دی تیاری کریں دے اور این گھر دی طرف جلے بندہ رخ کریں دے اور باقاعدہ طور دوتے اپنے گھر وچوں 21 ڈیمارہ واسطے بنجے 22 ڈیمارہ واسطے بنجے 10 واسطے بنجے 18 واسطے بنجے تو جلے باقاعدہ طور دوتے ہی گھر دی طرف بنجن لگ دے تو میرے خیال دے پورے ایک طریقے چویں دے اور جڑا طریقے چویں دے نا او طریقہ قرآن ہی دسیں دے محمد دا فرمان ہی دسیں دے. اللہ اکبر. اون طریقہ قرآن کیا دسیں دے رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ سبحان اللہ بے بکاتا مبارکم وہدل للعالمین. اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جنا پہلا گھر میں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے زمین دے تے بنائے او جتا میرا گھر ہے او بکا ہے. حضرات محدثین کرام کو پوچھو حضرات مفسرین کرام کو پوچھو اور حضرات محققین کرام کو پوچھو آپ نے فرمایا اے دساؤ جڑن خدا دی ذات پاک دا گھر مکہ ہے تا تساں قرآن مجید کیوں پڑھ دے وے بکا. آپ نے فرمایا یہ بات تا تواڈے کول پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا ول یہ بات مفسرین کرام کول پوچھتے ہیں جنہاں قرآن دے تفسیراں لکھیں جنہاں قرآن دے ترجمے لکھیں جنہاں قرآن مجید کو آسان کرتے آقا دی امت پاک تک دیتے. آپ نے فرمایا بکا تے تو میں 17 مانے مگر جڑے 3 مانے میں جٹ دیاں بندہ پکائی ودا او میں تیری سماعت دے حوالے کرے نا. بکا اون جا کو آدن جتھاں عورتاں اکٹھے نماز پڑھیں مرد اکٹھے نماز پڑھیں. اللہ اکبر. آج بھی کعبہ پاک دا جڑا حرم ہے اگر کوئی شخص اون حرم والے میدان دے اندر پہنچے تو اتھاں ون کے دیکھے جتھاں مرد نمازاں پڑھ دیں عورتاں اتھاں ہی نمازاں پڑھ دیں. آپ نے فرمایا بکا دا دوجا معنی کیا تھیندے. آپ فرمایا او معنی تھیندے جتھاں عورتاں ہی رومن تے مرد ہی رومن. جو ہی کعبہ بیت اللہ شریف دی دیوار مکان عمارت سامنے نظر آندی ہے تا ایڈو خدا دی ذات پاک دا گھر نظر آندے اور ایڈو بندے کو اپنے کرتوت نظر آندے. جو ہی بندے کو اپنی ندامت اپنے گناہ اور اپنے کیتے ہوئے عمل یاد آندے تو فوراً رب دی پاک بارگاہ وچ عرض کریں دے الہ العالمین مولا اتنے بڑے جناب اور اتنی بڑی بارگاہ دے اندر حاضر تھیاں اللہ سیاں میرے تک کرتوت اتنے ہیں غیبی جو آواز آندائی تائیں اپنے کرتوتاں چ کسر نہیں چھوڑی میری رحمت تیرے انداز کسر نہیں چھوڑی. آج میں خدا دی ذات پاک دا انداز دے کہ میں رب دی ذات پاک نے اپنی رحمت تے برکات تے نزول کر چھوڑن. آپ نے فرمایا بکا دا دوجا معنی آؤ بکا دا تریجا معنی جڑا بڑا بہترین ہے اور جے کو پڑھن واسطے چاسی ضرور آندی ہے تو میرے خیال دے سنن واسطے چاس ضرور آوے سی. آپ نے فرمایا بکا دا تریجا معنی تھیندے جتھاں بندے دی پھوت مک ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جتھاں بندے دی پھوت مک ونجے بھائی زبان چاہ دین جتھاں بندے دی آکاڑی مک ونجے بھائی زبان میں جڑا مانا پکائی ویدا جتنا بندے دی ٹور ہی ختم تھی. اللہ کریم جاتے پاک فرمائے ایک کرا ہے ہر جاد تے پھوت بناتے ونجا ہے. اللہ اکبر. چلو میں بئی طرح کا سکیاں کول ونجا ہے تا پھوت بناتے ونجا ہے اپنے رشتہ داراں کول ونجا ہے تا پھوت بناتے ونجا ہے اپنے بیلیاں سنگیاں یاراں کول ونجا ہے تا پھوت بناتے ونجا ہے پر جنن میرے گھر چ پھوت مکاتے
اللہ سے کیویں مکاتے ہوں تا علماء کرام نے مفسرین کرام نے جڑا پیارا ترجمہ دیتے او سماج چا فرماؤ. آپ نے فرمایا جلے بندہ کہیں کول ویندے نا تا ول اوویلے پہلے کپڑے لی دکان تے ویندے کپڑے گھندے ول درزی کول ویندے اون دے کول سیویندے ول سیواتے ول کاکا پریس والے کول ویندے ان کو استری کرویندے استری کرواتے ول پیندے پاتے خوشبو لاتے ول سکیاں کول ویندے. رب تعالیٰ دیا تے پاک فرمائے ایک کریں جڑن میرے کول آویں نا ہائے ہائے جڑن میرے کول آویں کپڑے سیتے شیتے پا کے نہ پیاویں کپڑے سلے ہوئے پاتے نہ پیاویں اللہ تیری دربار چھاما کیڑے رنگ کے چھاما فرمایا میاں کول ونسے تے کپڑے سیواتے خوشبو لاتے استری کرتے پاتے بننے پر جڑن میرے کول آویں دو چادراں پاتے اللہ اکبر ایک چادر تلے ہوئے اللہ ایک چادر اتے ہوئے. آج میرے خیال دے حاجی صاحبان جڑے عمرہ دی سعادت تو آگئے جڑے حج پڑھتے کئی سانے آئے ہو سن انہاں کو لی پوچھ گئے اے جڑیاں دو چادرہ ہوندی ہیں بابا جی تساں بھاویں بڈھے آوے بھاویں برگزیدہ آوے بھاویں تساں ضعیف العمر آوے پر اے دساؤ تساں اتلی چادر کو جیب لوائی ہے یا تلی چادر کو جیب لوائی ہے. میرے خیال دے سارے آکڑے دن کاکا جیباں شیباں کہنان بوجھے شوجھے کہنان بھئی ایک پڑھی لکھی زبان آئی ودی پاکٹ شاکٹ ہی کہنان. آپ نے فرمایا نہ پاکٹ آئی نہ جیبان نہ بوجھے ان انہاں کہ اللہ سیاں اتنے دور تیرے گھر وچ ویندے پہ ہیں چلو بی آئی کچھ نہ زیادہ راہ تا ہوئے ہاں بی آئی کچھ نہ کوئی خرچہ تا ہوئے ہاں پاکٹ منی تا ہوئے ہاں بی آئی کچھ نہ چلو زیادہ راہ تا ہوئے ہاں. فرمایا ہاں ہاں جیبا رکھیں دیں پیسے کو جمع کرنے واسطے اور شریکے کو نوٹ دکھاون واسطے تے کو پتہ گئے نہیں آندہ کہندے کول پہ اللہ اکبر اگر جیندے کول آندہ پہ نا اون دے سامنے نہ تو نوٹ تے مال دکھاون آندہ پہ نہ اون دے سامنے پھوت بناتے آندہ پہ. اساں نکے جے سکے کو ملن واسطے ونیوں اساں ہوندے کولی ٹہر بناتے تے پھوت بناتے تے آکڑ بناتے تے اپنی شان بناتے وینے اتنے وڈے ملکوں کو کراس کرتے جہاز تے چڑھتے ونیوں اساں سائیکل تے چڑھے ودیوں ساری دھوڑ نہیں ماندی ساری ٹہر نہیں ماندی جہاز تے چڑھتے تیرے گھر وچ ونیوں تے ویلوی پھوت نہ بناؤ. فرما سیاںا بن پھوت اوندے اگو بنی دیے جڑا تے کو جانے نہ تے کو میں بنائے. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ تے کو میں بنائے اور بناون دے ہوتے قرآن مجید دیاں ڈھیر ساری آیات بینات ہیں اور قرآن مجید دا لطف آندے قرآن مجید دی چاہ آندی ہے جلے بندہ پڑھ دے. اللہ دی آتے پاک نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا تے کو بنائے پیو دے گندے قطرے نال اکڑی نہ میرے نال. اللہ اکبر اپنی اوقات ہی دیکھ میں رب دی شان ہی دے اللہ سے کیا کرا خالق دی ذات پاک نے فرمائے ایک کرے جڑن میری دربار وچ آویں نہ آکڑ بناتے آویں نہ پھوت بناتے آویں بلکہ پھوت مکاتے اللہ اکبر. اچھا بندے دی پھوت کرن مک دی اچھا اے جڑیاں ایڈو چادراں ہیں ہندو تے کنا غور کیتے ہوئے ایڈو چادراں کس واسطے ہیں جلے بندہ فوت تھی ویندے تے میرے خیال دے جڑے ساڈے کپڑیاں دی تعداد ہے او میرے خیال دے 3 ہے جلے بندہ فوت تھی ویندے اون ویلے سارے کپڑے دی جڑی تعداد ہے او 3 ہیں. میں نکا جیا سبق سنے نہ چاہ اگر کہیں کوئی اے اصل کپڑے بھولے ودن تے این کپڑے دی تیاری ہے چرو تے شالا کرے مل پوویں اللہ اکبر 3 لیراں اللہ کرے گاٹے فٹ تھی ونجن شالا کرے ساکو ہنا وچ ول ہیٹ چلیٹ تے کہیں نہ کہیں جادو تے ون کے پورا میں چلو بی آئی کچھ نہ ایو کچھ تا آکھ سکوں یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں منہ ڈھانپے کفن سے شرم سار آیا ہوں چلنے نہ دیا بارے گناہوں نے پیدل اس لیے کاندھوں پہ سوار آیا. آپ نے فرمایا کیا کروں اے سارے جڑے 3 کپڑے ہیں او دو کفنیاں دیاں چادراں ہیں تے میرے خیال دے ایک کفنی ہوندی ہے 2 چادراں ہوندی ہیں تے ایک کفنی ہوندی ہے. او جڑا اندر کفنی ہوندی ہے او میرے خیال دے بڑی پیاری ہے او اتنی پیاری ہے کہ جلے او سارے گل وچ پیندن نا تے میرے خیال دے اگر اکھر دماغ دے سارے کاکے نہ کھڑے ہوئن تے میرے خیال دے لکھ دے شکھ دے ہی ہیں اللہ اکبر لکھ دے شکھ دے ہی ہیں اور جڑا کچھ لکھ دین اور ڈاڈھم دے لفظ لکھ دین بسم اللہ الرحمن الرحیم وال لکھ دین یا حیو یا قیوم اگر ڈاڈھم دا جوان ودا ہوئے تو وال لکھ دین یا اللہ تے یا
رسول اللہ وال اندے کو پیارا کھڑا ہوئے تا پہلا کلمہ طیب ہی لکھ چھوڑیں دے. اگر وال ڈاڈھم دا پیارا کھڑا ہوئے تا دوم کلمہ شہادت ہی لکھ چھوڑیں دے. اگر جوان ڈاڈھم دا کھڑا ہوئے تا سوم کلمہ تمجید ہی لکھ چھوڑیں دے. اے جلے لکھ چھوڑیں دے بابے ساڑے کو اکثر پوچھ دیں دساؤ تو صحیح کپنی تو تے ضروری تحریر لکھتے گلے جو پاؤنی آئی تو میں انہیں کو دلیل تے ایک دے سکتا. اگر نال لکھتے دیونا چنگا نہیں لگا تا حضرت سیدنا عمر بن خطاب جلے خطبہ بیٹھے دیں دے ہن اللہ اکبر تے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ جلے منبر پاک کے نزدیک تشریف گھنتے آئے. آپ نے کیا جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا تاکو کہہ نہیں پتا یہ منبر کہندا ہے یہ تا منبر ساڑے نانے محمد ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیندی ذات پاک نے فرمایا آپ نے فرمایا اگر آپ نے ایہو کو جملہ دیتے ایمیں کرو یہ لکھواؤ چاہ جرن میں مرہ تے میرے کفن اج پواہے جا. اللہ اکبر ساکو تا صحابہ تو دلیلہ ثابت تھی دیں اگر اے مان ونجو تا ٹھیک ہے ورنہ ایک ورکہ بیا حضرت سیدنا انس بن مالک جائیں کہ آقا کریم علیہ السلام دی 10 سال خدمت کی تھی. آپ دے ہاتھ دے اندر توڑے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا ایک آسا مبارک آئی اور اے آسا مبارک بعد دے اندر متشدد قسم لوگا نے جلے منافق لوگا دا حملہ کیا ہے تا این آسا مبارک کو انہیں تروڑ دیتا ہے حتیٰ کہ جلے ٹوٹا ہے. انس بن مالک نے ہی ٹکڑے دا ایک حصہ اپنے کول رکھا اور آپ نے وصیت کی تھی جرن میں جہان فانی تو پردہ کرا نبی سیندے ہاتھے چ لگا ہویا آسے دی نسبت اللہ اے سوٹی میرے کفن وچ نال رکھائے تھا تاکہ قیامت علی مرہ میں اللہ سیندی پاک بارگاہ چ عرض کر رہا میں کلہ نہیں آیا ودا میں او جوانہ جندے کول آج بھی محمد دے ہاتھ نہ لگا ہویا آسا موجود ہے. اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیندی ذات پاک نے تا کمال جملہ چلیتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیندی ایک عادت مبارکہ ہے طریقہ اقدس ہے کہ جلے آقا دیات پاک خط مبارک فرماوینا آقا دیات پاک جلے والا مبارک کو خط کرواوینا سرکار دیات پاک زلفہ مبارک کو سونا فرماوینا تا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آقا کریم دی ذات پاک دے گرد بارو کھڑے رہندے ہن جنہاں دے ہاتھ وچ موئے مبارک ہے او جمع کر گیندے ہن جنہاں دے ہاتھ وچ آقا کریم علیہ السلام دے ناخون مبارک آوینا او کٹھے کر گیندے ہن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک دے ہاتھ دے اندر آقا دیات پاک دے پاؤں اور آقا دیات پاک دے ہاتھ مبارک دیاں انگلیاں دے ناخون جمع تھے. آپ نے مرد وقت وصیت کی تھی آپ نے فرمایا اے ناخون مبارک میرے کفن چ نہ رکھا ہے میرے ہوٹھاں تے میری اکھاں دے چ رکھا ہے. آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ آپ فرمایا جلن میں آنکھ کھولا میرے سامنے منکر نکیر کھڑے ہو میں متن انہاں دا روپ میرے اتے حاوی تھی وے چلو نبی دے قدمہ دے نال لگے ہوئے انہاں پاک ناخون دی برکت نال میری اک بھٹر سی کہنا انہاں کو دیکھ کے صحیح سلامت استقامتی پکڑ گھنسی ہوٹھاں وچوں جڑا کو جملہ نکل سی میں احسن طریقے نال سوالاں دے جواب ہی دے گھنسا منکر نکیراں کو سرخرو ہی تھی سکسا. اللہ اکبر تا پتہ چل گیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی ذات مبارکہ تو اے دلیل ہے تا جڑا انسان دا اصل کپڑا ہے اترے ہیں ایک کفنی تے دو چادر. اللہ اکبر میں نکی جائیں بات عرض کرنا چاہے اے تا مرد واسطے ہے نا عورت واسطے کیتی ہیں. اللہ اکبر 5 کتنے 5 یہ چھوٹا چھوٹا جملہ اللہ چاہ کتنے ہیں 5 مرد مر ونے تو کو 3 کپڑے جوال ہیٹو. اللہ اکبر چھوٹا چھوٹا لفظ سمجھ گنا ہے محلے چ بیٹھے ہیں اور محلے دی تقریر کہنی محلے دی تقریر پروفیشنل ہوندی ہے بئی طرح ہوندی ہے. اے تقریر جٹاں والی ہے تے میں میری ایک مجبوری ہے اگر میں جٹاں وچ کھڑا تو والی تقریر ہی میں کرے نا اگر محلے چ کھڑا والی ایویں کرے نا مرد مر ونجے تے 3 کپڑے چ ولیٹو تے عورت مر ونجے تے ول 5 چ ولیٹو مرن دے بعد 5 چ ولیٹوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اے پند تسا نہ کرائے ہاں اے نہ کرائے کیونکہ دھکے شکے اندر شو دے سفر کی میں کرے سو تسا ہاں اے تسا دا کاری نہیں وے سکدے کیونکہ جتھاں دھکے پے ہوون والو تاں بندہ نہ گڈی چلا سکدے نہ بندہ گڈی کو ریس دے سکدے نہ محلے وچ بندہ ایہو جی تقریر کر سکدے. محلے تے بندہ ایویں سیدھی سادی تقریر کرے بھئی تسا جیتی آئے بیٹھے وے تہاڈی جنت پکی ہو گئی.
ہاں تساں بالکل ہی میں ڈاڈم دے پھبے پھبائے آئے بیٹھے وے بڑے بڑے آئے بیٹھے وے جیڑا شودا محلے والی مسیح تے شودا سعود تے تقریر کرے دے چا اون شودے مولوی دی چھٹی ہو رہی وے تے وال جے شودا ذریعے آدھے چا وہ رشوت نہ گھنو تو میرے خیال دے اون مولوی دی کودا شودا آکھنے نے اے شر پسند ہے متشدد قسم دا ہے متنجنا ہوں تو کو نظری اوہو کچھ آندن جڑے جان دے اندر منبر تے سچ کھڑے آندن کوئی ضرورت نہیں ایہو جے ساکو لوگاں دی جڑا محلے دی مسجد کرتے حق دا جملہ ہی نہ کھندے بے اقبال بیٹا روندے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ بلائے مسجد نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے ہائے 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 اقبال ہاں لہت گھٹیں دے اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش سبحان اللہ نہ اپنے بن سکیں نہ پرائے سارے بن سکیں اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش میں زہر ہلا ہل کو کہہ نہ سکا کاند حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا دیا ہے دل خدا نے مجھ کو سمیو بسی اللہ اکبر چلو کو سریکے بدلاوا چاہ سریکے والا بابا بیتنا دے سچی گال نہیں بھاندی کہیں کو کوڑ جوگی یار رچے اللہ اکبر سچی گال نہیں بھاندی کہیں کو کوڑ جوگی یار رچے ہی کوڑ دے بدلے ساکو مال بگانا گیا پچے اللہ اکبر ہن مال بگانا کی ہے ہن میں جب تک ڈیفینیشن نہ کرا میرے ہاں کوئی تھی دے میں آپ سریکے جو میں بیت رہا دونا میں آپ وصل نہ چلا میں کوئی کچھ تھی دے بندہ ایک نہیں مارا آکے پیا جنے شکر دے الحمدللہ تنخواہ جنی میری 35-40 ہزار ہے پئی میں ان کو پوچھا میں کہ این مہانگا لے زمانے جو 30-35 ہزار نال گزارا تھی وین او جڑے مرشد شکر دے الحمدللہ اتو بھی 5000 فضل ہی بن وین ای جڑا اتلا فضل ہے اے دا ذری ساکو دسو چا بھئی اے اتلا فضل کیڑا بن دے اے اتو جڑا فضل آندے اے کیڑا ہے خدا دا نام میں کھاؤ تا حلال کھاؤ اللہ سے بھی قرآن مجید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ایمان علیہ ویدا ہائے 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 سبحان اللہ رب تعالی دیاتے پاک فرمایا اگر ایمان والے وے کلوا من طیبات کھاؤ جتوں مردی آوے جتوں مردی آوے پر ایک ہی وے جڈنی کھوا ہے پا اللہ اکبر واشکروا للہ وال شکر کرائے ان کنتم ایاہ تعبدون وال جو میری عبادت کرے سو سر سجدہ بعد چاسی میں خدا تیری عبادت قبول پہلے کر اللہ اکبر کوشش کیتا کرو اگر دکان دیتے ہٹی شٹی دیتے سودے شودے گھنن واسطے گئے کرو ریڑیاں میرے یہاں دیتے گئے کرو بس جیڑا کو جو کاکے دے میں چپ کر دے چاہتے آیا پیا اے نہ ہوئے کچھ پاخن چکھیا دے کلو خان کی دیا ہے ایک کاکا قبرستان ہی کڑائی دے اتھائیں ریڑھی لائی کڑائی تے ڈاڈھم دی ریڑھی لاتے دے اتھائیں مونگ پھلی کھڑا وچیندا ہے تے ہوکا کھڑا مالا مارے جنے مونگ پھلی وچو تے مونگ پھلی وکاؤ تے مونگ پھلی وکاؤ ایک ایویں سادہ جیاں بندہ لنگا وہ کہ آج تک تے کو کہیں نہیں سمجھا انہاں کہ کیا وہ کہ بھلا قبرستان جی مونگ پھلی کوئی گھندے وہ کہ سا کوئی پتہ ہے اتھاں وکسی تا کہنا چلو چکھی سی تا کہنا وہ کہ او کیویں جنے جڑے پاکستان دے جیڑے پاکستان دے چوکے کھڑو پا گھن گھندن آدھا کلو چاک چھوڑے ہیں تو سائیں دری خیال کیتا کرو حضرت با یزید بستامی حضرت با یزید بستامی آکھاویں دے بستامی آکھاویں دے آپ دی خدمت خلیفہ عرض کیتا فلانے علاقے دے اندر جنس سستی ہے گھنن جلو آپ فرما جلو گھنن جل دے ٹور پہ گھنن واسطے 150 میل ونجن دا 150 میل آمن دا آپ بستامی چٹورے ہمدان ملک دے اندر آپ جنس گھنتے واپس پلٹے جلے علاقے دے اندر پہنچے آپ نے اپنے خلیفے کو حکم دیتا آپ فرمائے جڑے تاجر لوگ اندر بڑے سیانے اندر دکھیں دے کو جن دے دے کو جن ذری مڈی پلٹ چلٹ تے دیکھاں اے دانے جڑے کچھ دکھائے نے وہ کچھ دیتے نے یا رلا ملا دے دیتے نے وہ کاکا بڑا پیارا آئی خلیفہ بڑا سیانا آئی انہیں جلے جنس پلٹی جنس ڈاڈھم دی آئی جی میں دکھایا نے اومے دیتے آنے ویچ دو قبیلیاں ہی ودیاں یہ سمجھ تو بالکل نہ کہنا سن تقریرہ وچ دو قبیلیاں ہی ودیان آپ نے بیٹھے ان کرسی پاتے آپ نے خلیفے کو پوچھا آپ نے فرمایا قبیلہ کدو دیا ہے وہاں کہ جدو جنس گھنا ہے آپ فرمایا جنس گھنن گیا ہوئے یا قبیلہ گھنن گیا ہوئے وہاں کہ حضور گھننا تھا جنس گیا ہے آپ نے فرمایا وال قبیلہ کیوں گھنا ہے وہاں کہ حضوری میں آئین پہیاں آپ فرمایا وہاں جو رہیں چھوڑا وہاں جو رہیں چھوڑا انہاں کے حضور مہربانی فرمایا کیا
انہاں کے حضور بستام تو ہمدان تک 150 میل ہے 150 میل ونجن دا 150 میل واپس آمن دا 300 میل دا فاصلہ طے کیتے سے جنس گھنتے آیا ہے 150 میل ونجا 150 میل واپس آما تے دو قبیلیاں چھوڑ تے آما متن کوئی بندہ مظفر گڑھ دی سرزمین دی چونڈے کھڑتے احمد رضا دے ہاتھ وچ واقعہ ملے انہیں تو ساڈے بارے سب کچھ آکھنے بنے آپ نے فرمایا سب کچھ چھوڑ اج تے کو 300 میل دا پاندھ نظر آندا پے تے کو قیامت تا پاندھ نظر نہیں پیا کون ہو جے بابے آمین تے کون ہو جے آتے لکمے کھوامن تے کون ہو جے آتے رزق کھوامن تا پتہ چل گیا جلے بندہ جیندہ ہوئے تا انہیں 3 کپڑے چ ولیٹو تے جلے عورت مر ونجے ول اوکوں اے سارے آکو کہیں دی عورت ماں ہو سی کہیں دی بھین ہو سی کہیں دی دھی ہو سی کہیں دی زال ہو سی اے رشتے ہوندن پہ ہر کہیں دے اپنے چلو جیندے رشتے ہیں ہوٹ پھرکاؤ بیٹھے میں کوئی پتہ لگ وے دی کوئی رشتے والا آیا بیٹھے تے کوئی رشتے داراں والا آیا بیٹھے عورت مر ونجے 5 کپڑے چ ولیٹو بی بی کو کی نہیں ولیٹو اللہ اکبر سبحان ہن نہ بلایا بی بی کو کی نہیں ولیٹو سبحان اللہ ماشاءاللہ میری پوری تقریر ہے ایک لالے سمجھے یہ پتہ نہیں میں تو کو پتہ لگے بھئی احمد رضا ٹیشن کیڑا لائی کھڑا ہے نعرہ حیدری اللہ اکبر مرد مر ونجے 3 کپڑے چ ولیٹو عورت مر ونجے سارے بولو 5 کپڑے چ ولیٹو تے جڑی جیندی ایویں ودی ہے ای کوئی کی نہیں ولیٹو ای کوئی کی نہیں ولیٹو خدا دی قسم میں مک گئے ہن توجہ کرائے جا اچھا جلے بندہ احرام بدھیں دے احرام کیا بدھیں دے سارے بولو نا احرام بدھیں دے احرام کیڑی شے دے کپڑے کفن دے تے کفن کرن پاج دے جلے بندہ مر ونجے میرے رب کرن پوائے میرے رب جیندے کیوں پوائے اللہ سائیں دساونا چاہندے ہن تیری آکڑ ایویں نہیں بکدی تیری پھوت ایویں نہیں بکدی تیری ٹور ایویں نہیں بکدی تیرا اندر جڑے کتے بھونک دے کھڑے ایویں پینڈ کہنا تھی سن پہلے تو مردیاں لے کپڑے پاں ول میں خدا تیری پھوت مکے اللہ سیاں بس پھوت مک گئی فرما کوئی نہ اگن ٹور بال بھائی تیری پھوت مکاواں ہن کیا کرا فرما میں خدا دا گھر ہے پر میں وچ کہیں نہیں بیٹھا 7 چکر لا دیرے اتے کاکا بیٹھا ہوئے چکر بندے لین دین دفتر جی ایم سے بیٹھے ہوئے بندے نکا بولو بیٹھے بندے چکر لین دین کلاس استاد بیٹھا ہوئے شاگرد کلاس روم دا چکر لین دین تے میں تواڈے کول پوچھتا جڑے کوٹھے چ کوئی کہے نہیں چکر کیوں لیندے وے کنا کہیں کو غور کیتے وے رب دی رت پاک نے فرمایا میں خدا دی ذات پاک دا گھر ہے میرے ایک نبی نے گھر مکمل بناتے ایویں پوری دیواراں کو ڈٹھائی کوئی ڈنگی ٹیڑھی تک ہے نہیں میں رب دی ذات پاک کو نبی دی جو ادا پسند آئیے دا میں ہر آمن والے کو آخری تے 7 چکر لا مولا میری پھوت پوری تھی گئی فرما تیری پھوت ہونے مکسی ایک بھائی پھوت ہی بڑھاوا چاہ تے تیری پھوت مکاوا چاہ حضور بھائی کیا ہے فرما سامنے ایک پتھر کھڑے آئے ہائے اے چا سالا جملہ ہے سامنے ایک پتھر کھڑے ایویں کری کو چوم نہیں تھئی سونا ہے چٹا ہے فرمایا کوئی نہ ہے کالا پر چوم مولا ہی کو جو چما ہے کیا کر دی فرمایا الحجر اسود یمین اللہ یمین عربی دے اندر آدھن سجے کو یہ سار عربی چاہدن کھبے کو دایاں تے بایاں اللہ دی آتے پاک نے فرمایا میرا گھر رہی تے میرے گھر دی چونڈ دے اندر ایک پتھر کڑے جے کو حجر اب یاد نہیں آدے حجر اسود آدن اور جڑا حجر اسود دے ایک کالا ہے حجر اب یادوں لے چٹا ہی فرمائی کو چما کیا کرے دی ہون چا سالا جملہ ہے فرمائی کو ایک دفعہ چوم قیامت علی مراتے کو بخشوے اللہ اکبر سونا میں کوئی کلہ دا کہیں نہیں کھڑا اتھوں تک کروڑاں دی تعداد ہے کروڑاں دی تعداد نہیں لکھاں دی تعداد نہیں پدماں دی تعداد نہیں ملین دی تعداد ہے ملین دی تعداد ہے نہیں ایکس ایل دی تعداد ہے یہ تو اتنے زیادہ آ چکے کہ جتنا آداد شمار بھی نہیں کیتا من سکتا میں ہی جادو تے میں تیرے گھر تک آتے کعبہ بیت اللہ دے نکرے چ گھر تے اگر مطاف دے اندر پہنچ دے میں حجر اسود کو چما کیا میں کو سنان گن سی
آقا کریم دے آتے پاک نے فرمایا ایک دفعہ تو ہاتھ لا جا، ہاتھ نہیں لا سکتا استعلام کر جا۔ ہائے ہائے ہائے، ہاتھ لامنا کیا ہوتا ہے؟ زور مسائیں بندے وانتے کو چمبڑ دیں اور کوشش کریں دیں ہی کو ایک دفعہ ہاتھ لگ ونجے تے ہی کو ایک دفعہ ہاتھ لگ ونجے۔ آپ فرما کوئی ڈر نہیں، رش ڈاڈ ہے، جب میں غفیر ہے، عوام الناس تامبو ہے کثیر ہے، عوام سمندر دی طرح آ چکی ہے، ضروری تک ہے نہیں تو کو ہاتھ لا چا۔ حضور کیا کرا؟ فرمایا استعلام کر چا۔ فرمایا استعلام کیا ہے؟ فرمایا جلن ہی دے سامنے آمیں نا ایویں ہاتھ اچھا چا کریں وال ہوں دے در ہاتھ کرتے آکھیں اللہ اکبر۔ ہائے ہائے ایویں سمجھیں تائیں حجر اسود کو چوم گی۔ میں ایک آکے کو آکھا میں کہ جلے تو تھا منجے نا والی میں ہاتھ اچھا کر دے والا ہاتھ اللہ اکبر کر دے چومے جا والو ایویں سمجھے تائیں ہو کو چوم گی دے۔ وہ آگے پیرا ایک گالی جٹاں کو کیتیاں کر آج کل سائنٹیفک پیریڈ ہے، سائنس تا دور آ چکے بلا ایویں ہاتھ لاتے ہیں چومو چاہو کی دیو چومیج وے دی ول تھوڑے تھوڑے ہائیں دا اسائیں ان پڑھ ایلیٹریٹ بندے تھی ایسے سکول شکول دا منہ دا کنا نہ ڈٹھو سے گھٹ تا ہوندے اسائیں کہیں نہیں سے پر اسائیں تھوڑے تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے تو ہیں مگر بندے ساکو منے تے کہیں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ مگر